أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم دو چیزوں کو کور کریں گے۔ ایک تو صبر کے ٹاپک پہ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ تفسیر میں، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اس کو کچھ مکمل کریں گے۔ اور دوسرا رمضان گزارتے ہوئے تقوی اور قرآن دونوں کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کی کیوں ضرورت ہے، انشاءاللہ کچھ اس کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں تفسیر کو۔ ہم نے آیہ نمبر 153، 154 اور 155 کی تفسیر کر لی تھی۔ 155 کی تفسیر میں ہی میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان کو مصائب خمسہ کہا جاتا ہے شریعت میں۔ ان 5 چیزوں سے انسان آزمایا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ تو ہو کر رہنا ہے، امتحان تو ہونا ہی ہے، ہم دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، یعنی کوشش کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہاری حالات جانچ لیں، کیا کس طرح سے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ موت کا، زندگی کا آنا جانا، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کریں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ہم آئے ہی اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہیں، تو ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے، امتحان ہو کر رہنا ہے۔ جب امتحان ہو تو اللہ والوں کی کیا صفت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، آیہ 156 میں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، کسی بھی طرح کی، کوئی بھی ناگواری، کوئی مشکل، کوئی درد، کوئی تکلیف، کچھ برا لگا، کچھ بھی کسی طرح کا ہوا، کسی طرح کی مصیبت، مصیبت اصابہ سے ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا، یعنی ایک دم سے جا کے دل پہ لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ بات بالکل بھی کچھ نہ ہو، کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو ویسی بات سے، اور یا ویسی کسی مصیبت سے، اور کسی کو اس سے بہت زیادہ پڑتا ہو، کسی کے لیے وہ چیز بہت مشکل ہو اس کو فیس کرنا، کسی کے لیے بہت آسان ہو۔ تو تیر کا نشانے پہ لگنا، جیسے اسٹرائک کی، جیسے بس ایک دم سے دل پکڑا گیا کہ ہے اس نے ایسے کہہ دیا۔ کبھی ہوتا ہے نا، یہ جملے بھی ایسا رکھتے ہیں نا، ایک جملہ کوئی کہہ دیتا ہے اچھا تو اس سے ایک دم سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایسے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، کچھ سنا دیتا ہے، کوئی دل آزاری کر دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دم سے دل پریشان۔ اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ فوراً کیا کرنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو دیا اسی نے دیا، اسی کا تھا، تو ناراضگی کیسی؟ اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ فوراً صبر، صبر پہلی چوٹ پر، فوراً خیال آتے ساتھ، فوراً وہ مشکل پڑتے ساتھ صبر۔ اور اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے،
انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر پر بیٹھی روح پیٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر و تحمل سے کام لے۔ تو اس عورت نے جواب دیا تم کو اس سے کیا لینا دینا، کیا سروکار، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے جو میں کر رہی ہوں، تم کو میری مصیبت کا کیا اندازہ، تم اگر میری طرح مصیبت سے دوچار ہو تو تمہیں پتہ چلے، مگر تم تو اس سے ناواقف ہو۔ یہ ایک اگزامپل ہے ان تمام جملوں کی جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا کتنا میرے دل پہ جا کے لگا ہے، اور جیسی مصیبت مجھ پہ آئی نا تم پہ آئے تو میں پوچھوں۔ اور اس طرح کے ہم بہت سارے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اگر ہمیں نصیحت بھی کرنے لگے، اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس حال میں بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے ایک دائی کے لیے یہی موضوع ترین اسلوب دعوت ہے کہ وہ بس خاموشی نصیحت کرے اور خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی تھے، تو وہ آپ کے دروازے پر آئی آپ سے معذرت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، بعد میں صبر کا کیا فائدہ، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا۔ امام قرطبی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں نفس انسانی پر صبر و تحمل اس وقت بڑا اشاق گزر رہا ہوتا ہے جبکہ مصیبت کا اس پر حملہ ہو اور معاملہ گرم ہو، اس موقع پر صبر کا ثواب بھی بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ اس وقت صبر کرنا دل گردے کی بات ہوتی ہے، خود کو کنٹرول کر لینا، اور صبر و استقامت کے بلند ترین مرتبے پر ثابت قدمی کی دلیل بھی۔ اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور مصائب و آلام کی تلخی ختم ہو جائے تو پھر سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر صبر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے عقل مند اور ہوش مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبت و ابتلا کے وقت احمق شخص سے 3 گنا زیادہ چوکس رہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اس کے بارے میں بہت پیاری حدیث ملتی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ ام سلمہ سے ہی روایت ہے، میں اس حدیث کو ہی پورا آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ یہ جو آگے میں نے پڑھا ہے اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، یعنی اپنے شوہر ابو سلمہ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو سلمہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے۔ تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یہ جو دعا سکھائی تھی ابو سلمہ نے، وہی میں نے دعا پڑھی اور دل میں سوچا کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ نے نکاح کا نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی اس کے بعد ام سلمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مجھے کہا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے ہیں، مسند احمد کی روایت میں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے اس دعا کو پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے، واخلف لی خیرا منہا اور اس سے بہتر بدل مجھے عطا کر۔ ہر چیز کا بہتر بدل ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یعنی زینب کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا یوں کہو
इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। बेशक अल्लाह ताला ही का है जो उसने ले लिया, और उसी का है जो उसने दिया, और उसके यहाँ हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सब्र करो और उससे सवाब की उम्मीद रखो। सही बुखारी की रिवायत है। तो जब भी कोई मुश्किल हो तो क्या सोचना है, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ही वापस ले ली, अल्लाह की थी, अल्लाह की दी हुई थी, और वो हक रखता था कि वो हमसे वापस ले ले। जो शेर मैं अक्सर आपको सुनाती होती हूँ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो जो जान भी है ना, जो सबसे बड़ी चीज है जो हम अल्लाह की राह में दें, वो भी उसी की दी हुई है। हम तो हक अदा ही नहीं कर सकते रब ताला की नेमतों का, उसकी दी हुई चीजों का। जो सांस मुझे आ रहा है, जो मेरा जिस्म ही है, मुझे कुछ भी बाहर का मुयस्सर ना हो, जो मेरे अपने जिस्म का एक एक हिस्सा है, और वो जिस तरह काम कर रहा है, और जो मुझे आसानियां और सहूलत है, और जब बीमारी आती है तो मुझे अपने एक एक हिस्से की कदर आती है, मैं उसका ही शुक्र नहीं अदा कर सकती हूँ। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की नवाजिशें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, इनायतें हैं, व रहमा, और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यानी सब्र करने वाले लोग हिदायत याफ्ता लोग होते हैं। जो सब्र करते हैं इसका मतलब है वो हिदायत पर हैं, और जो सब्र नहीं करते इसका मतलब है उनकी हिदायत में, हिदायत याफ्ता होने में कमी है। तो मुझे और आपको खुद को चेक करना है, मैं हिदायत याफ्ता हूँ कि नहीं? मुझे अल्लाह की रहमतें चाहिए कि नहीं? उसकी नवाज़िशें और इनायतें चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो मुझे सब्र से काम लेना है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को और ऐड करूँगी। एक तो ये कि सब्र के ना दर्जात होते हैं। एक सब्र होता है मुश्किल के साथ, एक राज़ी हो जाता है बंदा, या अल्लाह तेरी चीज़ थी तूने ले ली। एक है सब्र के साथ शुक्र भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी का नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जानों को बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जान भी तो जा सकती थी। अच्छा फलाँ वक़्त ये चीज़ हुई है, शुक्र है कि इससे बड़े से अल्लाह ने बचा लिया, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था। सब्र के साथ शुक्र का रवैया भी, पॉज़िटिव थिंकिंग, फ़ौरन सोचना है इससे बड़ा भी तो हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे महफ़ूज़ रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही शुक्र, तो सब्र के दर्जात हैं, और राज़ी होना। और फिर देखें 2 तरह की कैफ़ियत होती हैं, इस चीज़ को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। हम इजबारी जगहों पे सब्र करके, जहाँ पे सब्र करना हमें एक लग रहा होता है कि यहाँ पे मैंने बड़ा काम किया कि मैंने सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, हालाँकि वहाँ पर मुझे सब्र के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होता। और जहाँ पर मेरी इख्तियारी होता है, मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं सब्र करूँ या ना करूँ, असल टेस्ट मेरा वहाँ पर होता है। और इसके बारे में इब्न तैमिया का ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को एनालाइज़ किया है, और उन्होंने उसका ज़िक्र करते हुए कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अंधे कुएँ में फेंके गए, और उनको कोड़ियों के दाम बेचा गया, और उनसे और उनके वालिद के दरमियान तफ़रीक डाली गई। उन्होंने उन सब पे सब्र किया, लेकिन इन सब से ज़्यादा उनका जिस सब्र पर अजर ज़्यादा बनता है, और वो जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, वो चीज़ है यूसुफ अलैहिस्सलाम का अज़ीज़े मिस्र की बीवी की ख्वाहिश की इत्तबा ना करना। उसको नहीं माना था जो उसने, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्यों? क्योंकि अंधे कुएँ में वो गिराए गए, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके भाइयों ने गिरा दिया। उन्हें सब्र ही करना था। उनके इख्तियार में नहीं था। कोड़ियों के दाम बेचे गए, उनके इख्तियार में नहीं था कि वो बिके या ना बिके। वो अपने वालिद से दूर किए गए, उनके इख्तियार में नहीं था। हाँ, लेकिन जब अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने उनको अपनी तरफ बुलाया, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, शादीशुदा भी नहीं थे। आपके पास उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। आप उस जगह पर अजनबी थे, और अजनबी कहीं पर इंसान हो तो उसको गुनाह करते हुए, ऐसा कुछ करते हुए कोई ऐसी शर्म भी महसूस नहीं होती कि वो अपने दोस्तों किसी और को नहीं पता चलेगा, यहाँ पर है। फिर वो एक गुलाम की हैसियत से वहाँ पे रह रहे थे, और गुलाम के अंदर कोई झिझक नहीं होती, वो कर सकता है हर तरह का। फिर औरत हसीन और जमील थी, मनसब वाली थी,
یوسف علیہ السلام کی آقا تھی، وہاں پہ کوئی نگرانی کرنے والا بھی موجود نہیں تھا جس کا کھٹکا لگا ہو، اور وہ خود آپ کو دعوت دے رہی تھی، اور وہ دل و جان سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتی تھی، اور اس نے ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے نہیں مانی تو تمہیں یہ فلاں 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 سزا ملے گی۔ اس پر بھی آپ نے صبر کیا اور نیکی پر جمے رہے اور اس طرف نہیں بڑھے۔ تو بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جن میں مجھے اجباری میرے اوپر کیفیت ہوتی ہے، یعنی میرے اوپر مجھے وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے نا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کہ آپ کے سامنے والا شخص اور آپ کا لیول تقریباً ایک جیسا ہو، تو آپ کو صبر ہی کرنا ہے۔ شوہر کے بہت سارے معاملات پہ بیوی نے صبر ہی کرنا ہوتا ہے مثلاً، اور بڑوں نے کچھ کہہ دیا، کوئی بھی ریلیشن ہے تو اس میں ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہ سب کچھ بھی ہونے لگ گیا۔ اصل میں صبر اختیاری کیفیت کا نام ہے، جس کا درجہ عالی ہے، جو زیادہ بلند ہے، اور ایسی سچویشن جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کون سی ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے سے کمزور لوگوں سے ڈیل کریں، تب میرے پاس اختیار ہوتا ہے میں اس ٹائم خود کو کنٹرول کروں یا ان کے سامنے پھٹ پڑوں، چیخوں چلاؤں یا ناگواری کا احساس کروں۔ اور کمزور حالت میں کون ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے والدین، یا کوئی بھی بڑا شخص ہمارے گھر میں، یہ دو ہمارے سامنے کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کو میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی۔ قرآن جو کہتا ہے نا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکنا، اور کیا کہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی، ان پر اس طرح رحم فرمانا۔ تو والدین کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سال گزر چکے، اب تو یعنی 7 ایئرز ابو ہو چکے ہیں جب میں نے حج کیا تھا، لیکن وہ سین میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ ہمارے گروپ میں ہی ایک لیڈی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بوڑھے والد تھے جو کہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس لیڈی کا، حالانکہ وہ خود میرڈ تھی، وہ خود بچوں والی تھی، لیکن وہ اپنے والد کو لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس کا جو ہینڈل کرنے کا انداز تھا نا اپنے والد کو، وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ اور جب جہاز میں ہم واپسی کے سفر میں تھے نا، تو جب لا کر انہوں نے کھانا رکھا تو ایک دم سے باپ بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ لگا اور کھانا گر گیا۔ تو وہ اتنی زور سے چیخی، اور یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے گرا دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ ہم والدین کے ساتھ جب کر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ خود اپنا نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ آخری لمحے تک جب تک وہ خود کر سکتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کرتے کرنے کا کہ ہمیں یہ کام کر کے دیں، وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کو سہولت اور آسانی دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن جب وہ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، جب ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ خود نوالے کھا نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت یہ کہنا کہ بوڑھے کا تو یہی دل کرتا رہتا ہے کھانے کو، اب اس کو یہ میں بنا کے دوں، اس سے تو اٹھا بیٹھا نہیں ہے، 2 منٹ بعد آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، 2 منٹ بعد یہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنی دفعہ میں نے ان کو بتایا، پھر دوبارہ وہی بات کرتے ہیں، روز مجھے وہی بات کرتے رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ابھی یہ بات سنائی تھی پھر سنانے لگ گئے، ماں بتایا بہت دفعہ تم نے، یہ کیا کروں، اتنی باتیں کرتے کہتے ہر وقت بیٹھ کے بس باتیں کرو، یہ چیز کرو، وہ کرو۔ یاد رکھیں میرا بچپن انہی والدین نے گزروایا ہے، میری خوب باتوں کو سن کے، میرا بہت دفعہ بہت کچھ گرایا ہوا کو اٹھا کے، میری بہت کیئر کر کے، بہت ساری چیزوں میں آج میرے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے، اس پر میرے اوپر صبر لازم ہے، ان کی کیئر کرتے ہوئے۔ اور مجھے ایک اور سفر بھی یاد ہے جس میں نے دیکھا کہ بہوئیں تھیں اور وہ خیال رکھ رہی تھی ساس کا، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ سنا دیا، ایک جملہ بول دیا، اچھا اب ہم یہ بھی کریں،
अच्छा कर देती हूँ और फिर उस पर शक्ल बना लेनी। वो जो नागवारी हमारे चेहरे पर आती है ना, कुछ भी हम ना भी कहें, वो भी नोट हो रही होती है। तो सब्रुन जमील ये नहीं है। उस वक़्त मेरे इख्तियार में है, वो काम करूँ ना करूँ, मुझे दूसरा कोई नहीं कह सकता कुछ। वो बूढ़ा मेरा कुछ नहीं कर सकता। उफ़ भी नहीं कहना। और इसी तरह बच्चों के साथ डीलिंग में, कुछ गिर जाए, कुछ खराब हो जाए, तो कोई बात नहीं कहना सिखाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में भी, ये मैं इसकी बहुत अपनी ज़िंदगी में भी कोशिश कर कर रही हूँ, करती हूँ, और मुझ में से हर एक, यानी हम में से हर एक को ये कोशिश करनी है, अपने बच्चों के साथ भी, कि रिलैक्स माहौल दें उनको, कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें, ये दुनिया, ये आर्ज़ी है, ये इतना वो नहीं है कि आप इसके ऊपर इतना स्ट्रेस लें, अच्छा ग्लास तोड़ दिया, इतना चीखें, धाड़ें, शोर मचाएँ। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि घर में अगर ग्लास से कुछ भी टूटने की आवाज़ आई है और खामोशी छा गई है, तो समझ लें कि माँ से टूटा है या बाप से टूटा है। और अगर उसके बाद एकदम से शोर मच गया, तो इसका मतलब है समझ लें कि बच्चे से टूटा है। ये हमारे हाथ से भी टूटे तो हम क्या कहते हैं, ओहो! और हम फ़ौरन उसको उठाते हैं, साफ़ करते हैं, और पता नहीं कैसे गिर गया, और हम ईज़ी रिलैक्स होते हैं। और अगर हमें उस वक़्त में कोई कुछ सुना दे कि तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम्हें पकड़ना नहीं आता, तुम्हें करना नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह याद रखें, उन बच्चों का भी बिल्कुल वैसा ही दिल होता है जैसा मेरे अंदर है। और जो बूढ़ा बैठा हुआ है, जो बूढ़े वालिदैन हैं, या कोई भी रिश्ता है मेरे घर में, मेरे पास, जिससे मैं मिलती हूँ, उनके अंदर भी वैसे दिल है। जैसे मैं फ़ील करती हूँ ना, हर सिचुएशन को अगर इस तरह सोच लें ना, कि अगर मेरे साथ ये होता, मुझसे ये अगर हो जाता, तो अगर कोई दूसरा जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो करता, तो कैसा लगता मुझे? तो ये एक बहुत, बहुत, बहुत अहम चीज़ है। फिर सब्र में रुकावट कौन-सी चीज़ें होती हैं? जल्दबाज़ी, जल्दबाज़ी। इसकी मैं बहुत सिंपल सी एक मिसाल दूँगी, मैसेजिंग। आजकल के दौर के न्यू टेक्नोलॉजी हमें ये बता देती है कि अच्छा किसी ने मैसेज चेक कर लिया है, फ़ौरन 2 ब्लू टिक आ गए हैं। अच्छा, अब फ़ौरन हमारा दिल बदगुमान होने लग जाता है, अच्छा उसने मैसेज देखा फिर भी जवाब नहीं दिया। दोपहर से शाम हो गई है, शाम से रात हो गई है, और मेरे मैसेज देख के वो जवाब नहीं देती है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। और फिर हम उसको सुना देते हैं, शायद तुम्हें बुरा लगा मेरा कुछ, शायद तुम्हें ये हो गया, और आइंदा मैं नहीं करूँगी, और हज़ार बातें। और यकीन मानिए, मैं तो अपने उसमें देख रही होती हूँ कि मैं बच्चों के साथ और अपनी मसरूफ़ियत में, यूँ मैसेज आया, मोबाइल खोला, मैसेज देखा, और उसके बाद इधर बच्चे ने कुछ कर दिया, उधर से आवाज़ पड़ गई, कुछ और मेरा करने वाला है, नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, मैंने वहीं पे रखा और वो काम करने लगी। और फिर और मैसेजेस आ गए और ज़हन से ही निकल गया। दूसरे बंदे को लगा, उसने फ़ौरन देखा कि अच्छा ब्लू हुआ हुआ है, मैसेज चेक हो चुका है, तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। ये एक छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, हम जल्दबाज़ी दिखाते हैं, उससे सब्र नहीं आता। रिलैक्स, दूसरे को टाइम दें। इसी तरह दूसरी चीज़ जो सब्र में रुकावट है, वो है ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब, गुस्सा करना, एकदम से गुस्से में आ जाना, सिचुएशन को समझना ही नहीं कि हुआ क्या है, किस तरह से हुआ है। और तीसरा मायूसी, मायूस हो जाना, मेरे साथ भी ऐसे होता है, मुझे तो कभी अच्छा मिला ही नहीं, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही हुआ ही नहीं। हमेशा यही मेरे साथ होना होता है। तो जो मायूसी होती है वो भी इंसान को ख़राब करती है। फिर आप लोगों ने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स शेयर की, जिसमें से आप लोगों ने ये भी शेयर किया कि कंबाइंड फैमिली में रहते हुए बच्चों की लड़ाइयाँ, और उसकी वजह से बड़े कितना लड़ते हैं और गुस्सा करते हैं, ये हकीकतन ये चीज़ मौजूद है। फिर खुद भूख है और दूसरों को तरजीह दे रहे हैं, ये भी आपका सब्र होता है और इस पर भी अजर है। फिर सोना चाह रहे हैं, सोया नहीं जा रहा, जॉब में मुश्किल है, ट्रैफ़िक में हैं, दिल आज़ारी होती है, हर वक़्त के खौफ़ होते हैं कुछ को, है मेरे बच्चे को ऐसे ना हो जाए, मुस्तक़बिल के खौफ़ होते हैं। और हम हर वक़्त दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना, यहाँ पहुँच के मुझे ये इत्तला दे देना, फलाँ चीज़ कर लेना, और हम हर वक़्त खौफ़ की दुनिया में रह रहे होते हैं, उसमें भी हमें सब्र करना चाहिए। फिर दीन पर अमल करते हुए लोगों की बातों पर, दीन पर अमल करते हुए बहुत बातों को सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, उस पर सब्र करें, ये भी अजर का बायस है। और फिर एक दीन का मामला, फिर एक आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उस पर लोग बहुत कमेंट करते हैं,
अच्छा तुम्हारे दाने बड़े बन रहे हैं, रंग तुम्हारा खराब हुआ हुआ है, तुम्हारे हल्के इतने पड़े हुए हैं, और तुम इतनी मोटी हो गई हो, और इसका कद कितना छोटा है, और फलां और फलां और फलां, लंबी लिस्ट। सब्र। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही के लिए हैं। जो चीजें मुझसे छिन गई हैं, उन्होंने मुझसे जाना ही था, और मैंने भी तो अल्लाह के पास ही जाना है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे भी उसी की तरफ लौटना है। तो इसको मैं कंक्लूड करूंगी कुछ इन पॉइंट्स के साथ, कि जब मुश्किल और गम आए, आजमाइश आए, तो क्या सोचना है, क्या सोच कर सब्र करना है। और इसमें कुछ थोड़ी सी मैं हदीस भी आपके सामने रखूंगी। एक तो ये कि जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतना बड़ा अजर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतना ही सवाब ज्यादा मिलता है। और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फिर जो उस आजमाइश के दौरान राजी रहे, अल्लाह भी उससे राजी रहता है, और जो नाराज हो, अल्लाह भी उससे नाराज होता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। तो अगर आपका टेस्ट बड़ा है, तो ये ना कहें कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा कितनी बड़ा मेरी आजमाइश है, तुम्हारे ऊपर तो ये नहीं है ना, ये होता है, लेकिन मेरा तो इससे भी बड़ा ये है मसला। तो जो इतना बड़ा मसला है ना, उस पर अजर भी उतना ही ज्यादा है। फिर दूसरा पॉइंट, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी वुसअत से बढ़कर तकलीफ नहीं डालता। अगर अल्लाह ने मुझे किसी सिचुएशन में डाला है, तो वो रब जानता है कि मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ, तो मुझे उसको करना है। फिर इसके बदले में गुनाह मिट रहे होते हैं। जो भी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत आती है, वो गुनाहों को झाड़ने का बायस होती है, गुनाहों को खत्म करने का बायस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसे कोई बीमारी आए या कोई दूसरी मुसीबत पहुंचे, मगर अल्लाह ताला उसके गुनाह इस तरह मिटाते हैं जिस तरह किसी दरख्त के पत्ते खिजा में गिरते हैं। जिस तरह से पत्ते फिजा में गिर रहे होते हैं, इस तरह से अजर मिल रहा होता है। तो सब्र करें, अजर पाएं, अपनी आखिरत के लिए इकट्ठा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई दुख, बीमारी, रंज, सदमा, अजियत, गम, यानी हर एक चीज को आपने मेंशन किया, हत्ता कि कांटा भी जो उसे चुभता है, इतनी सी भी पेन जो कांटा चुभने से होती है, अल्लाह उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देते हैं। सही बुखारी की रिवायत है। तो इसके बदले मेरे गुनाह मिट रहे होंगे, ये सोचना है। फिर अल्लाह ताला ने मुझसे भलाई का इरादा किया है, अल्लाह ताला मेरे लिए खैर चाहते हैं। इसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे से भलाई का इरादा करते हैं, तो इसे इसके गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे देते हैं, मसाइब व आलाम की सूरत में। और जब किसी बंदे से अल्लाह शर का इरादा फरमाते हैं, तो दुनिया में इसके गुनाहों की सजा रोक लेते हैं, हत्ता कि क़यामत के रोज उसके सारे गुनाहों की उसे भरपूर सजा दी जाएगी। जिसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और सही रिवायत है ये। तो इससे क्या मतलब हमें समझ आता है कि अगर दुनिया में कोई मसाइब व आलाम है, तो इस ये सोच के सब्र करें कि इसके बदले में मेरे गुनाह मिट रहे होंगे, और अल्लाह ने इसमें मेरे लिए कोई भलाई और खैर ही रखी है। फिर सब्र का बेपनाह अजर है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। बेशक सब्र करने वालों को हम बेपनाह बगैर हिसाब के अजर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज शहीद को लाया जाएगा और उसे हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। फिर सदका करने वाले को लाया जाएगा और उसका हिसाब लेने के लिए मीज़ान नस्ब किया जाएगा। फिर मसाइब व आलाम में, यानी मुश्किलों में, मुसीबतों में मुब्तला रहने वाले को लाया जाएगा। उसके लिए ना तो मीज़ान नस्ब किए जाएंगे, ना उसके लिए कचहरी लगेगी, और उसे बेहद वो हिसाब अजर से नवाजा जाएगा, यहाँ तक कि दुनिया में आफियत की, सुकून की जिंदगी बसर करने वाले लोग हशर में अल्लाह से बेहतरीन सवाब हासिल करने के लिए तमन्ना करने लगेंगे कि काश उनके जिस्म दुनिया में कैंची से चीर दिए जाते। इन्होंने सख्त से सख्त मुश्किल आ जाती कि इतना ज्यादा अजर है इसका, इतना अजर मिल रहा है।
پھر یاد رکھیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ اس کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے. جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہمیں آسانیاں بھی بہت مل رہی ہوتی ہیں. ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، پازیٹیو سوچیں، نعمتوں کا شمار کریں. جس شخص سے مل رہی ہے نا اس کی پازیٹیو چیزیں سوچنا. اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے نا وہ کام نہیں کرتا، مثلا ہمارے ساتھ ہیلپ نہیں کراتا، تو سوچ لیں پورے دن میں کوئی 2 کام بھی اگر وہ کرتا ہو تو اگر وہ نہ ہوتا تو وہ 2 کام بھی تو آپ کو ہی کرنے پڑتے نا. یہ اکثر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں اس قسم کی. اور ہسبینڈ سے جو شکایتیں ہوتی ہیں بے شمار ہم عورتوں کو ہوتی ہیں نا، تو سوچیں اگر ہسبینڈ نہ ہو، لسٹ بنانا شروع کریں جو جو کام ان کے سر ہیں جن کو ہم امپورٹینس ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. مثلا بچے کو پکڑنے کے اعتبار سے یہ چلیں 10 دفعہ میں سے اگر 2 دفعہ بھی انہوں نے پکڑا ہے اس والے ٹائم میں بھی اگر وہ نہ ہو تو مجھے پکڑنا پڑے. جو وہ اتنا کچھ جو ان کے سر پہ ہوتا ہے، جو وہ کما کے لا رہے اور جو اور چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے نہیں دیکھنی ہوتی وہ سب. تو اکثر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم جس شخص کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہو نا اس کی طرف سے ملنے والی آسانیوں کو سوچنا شروع کریں. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا بھی تو ہوا ہے نا، اگر مشکل بھی آ گئی تو کیا حرج ہے. پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک بادشاہ نے کہا تھا نا مجھے میری انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھ کر دو کہ میں غم میں دیکھوں تو میرا غم ہلکا ہو جائے، خوشی میں دیکھوں تو میری خوشی میں بہت زیادہ پھولوں نہیں، کنٹرول رہوں. تو وزیر نے اس کی رینگ پہ کیا لکھوا کے دیا تھا؟ یہ وقت باقی نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا. خوشیاں ہمیشہ نہیں رہنی، غم ہمیشہ نہیں رہنے. اور پھر دعا، آخری ٹول جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دعا. اس انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو پلٹنے والا ہے. جس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس تکلیف میں ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، اللہ سے دعا کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے بھی یہ کہا تھا جب غار میں تھے، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے، نہ صرف بڑے بڑے معاملات میں بلکہ چھوٹی 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 چیزوں میں بھی. اور چھوٹے چھوٹے سے ہی بڑا بنتا ہے. کنکریاں تھوڑی تھوڑی مل کر ہی بڑا پہاڑ بنا دیتی ہیں، ریزے ریزے مل کر پہاڑ بناتے ہیں. تو اس لیے اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سوچ کے ساتھ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر پر کاربند ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنی روٹین بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. اس کی تلاوت سن لیں ہم اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کا شروع کریں گے. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان میں تقوی اور قرآن آج کا ہمارا ٹاپک ہے. الحمدللہ ہم نے 2021 میں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تفصیلی رمضان میں کرنے والے امور کو ڈسکس کیا تھا، اور یوٹیوب پہ وہ لیکچر موجود ہے. آپ تفصیلی طور پر رمضان سے متعلق کرنے کے کام اور ڈیٹیلڈ جو رمضان کی ڈسکشن ہے اور جو اس سے متعلق امور ہیں اس کو آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے. الحمدللہ رمضان سے متعلق ہمارا پورا ایک لیکچر ریکارڈ ہے. میں صرف اس والے لیکچر میں تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہوں گی، کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو الحمدللہ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ دن رہ گئے رمضان کے آنے میں، تو کیا مجھے ایکسائٹمنٹ ہے، خوشی ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے. اللہ نے الحمدللہ مجھے موقع دیا ہے، زندگی کا ایک اور سال دیا ہے کہ جس میں میں اور نیکیاں جلدی جلدی کما سکوں. جس طرح سیل آتی ہے نا، کوئی ہم بڑے انتظار میں ہوتے ہیں کب آئے گی، اور کب اس میں اتنی سستی چیزیں ہیں کہ میں بس ڈھیر ساری اٹھا لوں گی. نہیں بھی ضرورت تب بھی ہم بہت سارا کچھ لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ بہت سستا مل رہا ہوتا ہے اور بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایزیلی ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں اور بہت سارا کچھ کرنا اویلیبل ہوتا ہے ہمارے لیے. ایسے حالات میسر آتے ہیں کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہر رات ہر دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دے رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کی ایکسائٹمنٹ میرے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے، اسی طرح جس طرح میرا پسندیدہ کوئی آنے والا ہو مہمان اور اس کا میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کب آئے گا اور کب ہم اکٹھے وقت گزاریں گے اور اکٹھے انجوائے کریں گے. رمضان کی پلاننگ اور تیاری میرے ذہن میں اب سے ہونی چاہیے. وہ کام جو کہ منتھلی بیسس پہ میں کرتی ہوں، چاہے وہ گروسری سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے میری اپنی جسمانی صفائی سے ریلیٹڈ ہیں، گھر کی صفائی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو مجھے انہی دنوں میں اپنے ایک لسٹ بنا کر لینا چاہیے جتنا جہاں تک ہو سکے، تاکہ رمضان میں میرے پاس ٹائم بھی سیو ہو اور میں اچھی طرح فوکس کر کے نیکیوں کو کر سکوں. تو انشاءاللہ ابھی جو دن رہ گئے ہیں ان میں آج کا آپ کا یہ کام ہے، لسٹ بنائیں اپنے ان کاموں کی جو کہ منتھلی بیسس پہ ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہر ویک کرنے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ویکلی ابھی کر لیں تو پھر اگلے ویک کرنا پڑے گا. کچھ ہوتے ہیں جو کہ 10-15 دن بعد کرنے ہوتے ہیں، تو ابھی ایک دفعہ کیا ہوا ہو تاکہ پھر آہستہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پلاننگز کرنی ہے ان میں یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے قرآن کو کتنا وقت دینا ہے، میں نے قرآن کی تجوید پڑھنی ہے، تجوید سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا میں نے کوئی اسپیسیفک صورت حفظ کرنی ہے، یا میں نے اس کی ٹرانسلیشن اس کو سمجھنا ہے، یا کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، کوئی تفسیر خود سے کوئی پڑھنی شروع کرنی ہے. اور خود سے کے چکر میں نا اکثر اوقات ویسے ہم رہ جاتے ہوتے ہیں. ہم 5 دن سنتے ہیں، 10 دن سنتے ہیں اور پھر ہمارا ٹیمپو ٹوٹتا ہے تو ہم رہ جاتے ہیں. بہترین یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جہاں پر بھی کچھ بھی کورس ہو رہا ہے اس کو آپ جوائن کر لیں. کہیں پہ دورہ قرآن اگر آپ اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود پڑھنے کی بجائے کسی کا اٹینڈ کریں، کسی کے ساتھ منسلک اس کے ساتھ اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسروں سے انسان سیکھتا بھی ہے، اچھی سمجھ بھی آ جاتی ہے. پھر آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حفظ کا پروگرام اٹینڈ کر لیں، کوئی اس کورس میں شامل ہو جائیں. ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا، اگر آپ نے کیا ہوا اس کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کسی کو اپنا بڈی بنا لیں. تو کسی بھی طرح سے کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن سے بہترین فائدہ اٹھائیں. اسی طرح سے اگر میں صدقہ کرنے کا سوچتی ہوں
تو ابھی سے بھی کچھ پلاننگز کی جا سکتی ہیں۔ پھر اذکار کا میں سوچ سکتی ہوں کہ میں نے کیا کیا اذکار کرنے ہیں، اور ابھی سے روٹین بنائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، درود شریف کا پڑھنا۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بہترین الفاظ ہیں، بے پناہ اجر بتایا گیا ہے۔ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 غلام 100 برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس دن اس جیسا کوئی عمل نہیں لا سکتا مگر جو اس سے زیادہ دفعہ ان کلمات کو پڑھ لے۔ ان کی روٹین بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں خاص طور پہ اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ جو مسنون دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور حقیقتاً اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہ ہماری زندگی کی وہی دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں مانگنا، ان کو اپنی زندگی میں یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے رمضان، اس میں شامل کریں۔ عصر کے ٹائم میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اکثر ہمارا ظہر کا ٹائم تھوڑا سا فری ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ پورے دن میں، رات میں جو ٹائم آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا فری نکل سکتا ہے، اس میں اپنی کچھ ان ایکٹیویٹیز کو ڈیلی کا اپنا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے اپنے اخلاق پر فوکس کرنا ہے، اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے۔ اور 2 چیزیں، شہر الصیام کو یعنی یہ رمضان کے مہینے کو شہر الصبر بھی کہا گیا، صبر کا مہینہ بھی، اور ابھی ہم نے صبر سے متعلق پڑھا بھی ہے۔ جب کھایا پیا نہیں ہوتا کچھ تو پھر چڑچڑا بھی انسان ہوا ہوتا ہے، صبر بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ایسے موقعوں پر خاص طور پہ صبر کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے۔ جب جیسے جو دل کرتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے اور جن کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو میسر نہیں ہوتا، وہ کتنی حسرت والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر دوسروں کو یاد بھی رکھیں، اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی روزہ رکھوا دیں۔ بہت جگہوں پر راشن کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، منتھلی لوگوں کے گھروں میں ڈلوایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں حصہ ڈالیں، اپنے ساتھ دوسروں کے روزوں کی بھی نیکیاں لیں، اس کا اجر بھی سمیٹیں۔ اور پھر میں دوبارہ واپس آؤں گی قرآن پر، کہ قرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یاد رکھیں قرآن کے ساتھ کا تعلق اتنا اسپیشل ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اسپیشل ہو جاتا ہے، اس کی خاص ہی اہمیت ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اترے، فرشتوں کے سردار کہلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، آپ تمام انبیاء کے سردار کہلائے۔ جس مہینے میں نازل ہوا، جس رات، وہ لیلۃ القدر کہلائی، جس میں 1000 مہینوں کے برابر اجر ہے نیکیاں کرنے کا۔ سوچیں جس شخص کے پاس قرآن ہو، پھر وہ قرآن والا ہو، وہ اس میں مہارت رکھتا ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہوگا وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ باقی لوگوں کی کیٹیگریز ہوں گی، ہر کوئی اپنے اپنے کیٹیگری میں اٹھایا جائے گا، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور اسی طرح ساری نیکیاں کرنے والے۔ لیکن قرآن میں مہارت رکھنے والا، جو قرآن کو بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، عمل کرنے والا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، تمام اور اعمال جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو ضرور کرنے کی کوشش کریں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ قرآن کو رکھنا، قرآن کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اور اسی کے لیے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم چھوٹا سا تھوڑا سا عمل کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ہم مکمل طور پہ کر سکیں۔ سورہ ملک یاد کریں گے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پورے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا۔ اور خاص طور پہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کر اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے، اور اس کی 30 آیات ہیں۔ رمضان میں بھی ہمارے پاس 30 ہی دن ہیں، اسی اعتبار سے میں نے سوچا کہ ہم سورہ ملک کو کریں، اس کی تجوید، اس کا حفظ، اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر، اس کو سمجھیں بھی ساتھ ساتھ، اور ان سب کے ساتھ مکمل
15 منٹس ڈیلی اس کو اس کا انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی جو آپ کو سینڈ کی جائے گی. آپ نے سننی ہے، سمجھنی ہے، حفظ کرنا ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اور آپ کے منی گروپس ہوں گے، سب کے گروپس بنا دیے جائیں گے. جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے وہی گروپس رہیں گے، اور جتنے اور لوگ ایڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ہر کوئی اپنا لیسن سنا سکے. ایسے پڑھنے میں خود سے تو ہم بہت دفعہ کر لیتے ہیں نا، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کو تجوید کے اعتبار سے خاص طور پہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو سنایا جائے. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ہر کوئی جو کہ اس کورس کو جوائن کرے اس کے لیے موقع ہو کہ وہ ڈیلی کسی کو سنا سکے اور اپنی اصلاح کر سکے. اور قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے. اگر اس 1 مہینے کے بعد مجھے سورہ ملک اچھی سی یاد ہو جائے، جس کا ترجمہ بھی مجھے آتا ہو، تجوید بھی اچھی ہو، اور وہ پڑھتے ہوئے تفسیر بھی میری ذہن میں ہو، تو کتنا مزہ آئے گا. میری نمازوں میں وہ آ جائے گی، اور روز رات کو مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو آرام سے میں لیٹ کر سونے لگے پڑھ سکتی ہوں. اور اس کے بارے میں حسن روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کوشش کریں ضرور کہ اس کورس کو جوائن کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن کے جو حقوق ہیں وہ ہے اس پر ایمان، اس کو صحیح طرح پڑھنا جیسے نازل ہوا ہے، اس کا ترجمہ، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں مجھ سے، اور پھر اس میں اصل میں تفسیر کب نازل ہوئی اور اس سے ہمارے لیے کیا مراد ہے، اور پھر عمل کرنا، اور آخری چیز دوسروں تک پہنچانا. اگر مجھے خود آتا ہے خود سکھا سکتی ہوں، پہنچاؤں. اگر مجھے پتہ چلتا ہے کسی کورس کا تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو موٹیویٹ کریں. اس پر جو کچھ وہ سیکھیں گے اور یاد کریں گے اس کا انشاءاللہ اجر ہوگا. دوسری چیز ہے رمضان میں تقوی. بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزوں کا مقصد ہے تقوی کا حصول، تقوی حاصل کرنا. اور تقوی کیا ہے؟ میں چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشنز جو کہ ہمیں ائمہ کرام نے بتائی ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کا کرنا، اور جس چیز سے رکنے کا کہا ہے اس کو چھوڑ دینا تقوی ہے. اور تقوی کی تعریف میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور قلیل پر اکتفا کرنے، یعنی تھوڑے پر راضی ہو جانے، اور موت کی آغوش میں جانے والے دن کی تیاری میں لگے رہنے کو تقوی کہتے ہیں. اور مشہور روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کیا کبھی تم خاردار راستے پر چلے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ اس موقع پر تم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، کس طرح چل کر گئے؟ حضرت عمر نے کہا اس کے لیے اہتمام کیا اور بڑے احتیاط سے کپڑے سمیٹ کر ڈر ڈر کر چلتے ہوئے راستہ طے کیا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں پہ نہ لگ جائے، نقصان نہ دے دے، کپڑے نہ پھاڑ دے، جسم پہ نہ کوئی خراش آ جائے. تو ابی بن کعب نے فرمایا یہی تو تقوی ہے، دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے، غلط راستے سے، غلط چیزوں سے بچا بچا کے رکھنا. اور ایک اور بہت پیاری تقوی کی تعریف دی جاتی ہے، تم اس جگہ نظر نہ آؤ جہاں جانے سے تم کو منع کیا گیا ہے، اور اس جگہ غائب نہ ہو جہاں حاضر رہنے کا تمہارے لیے فرمان جاری ہوا. جہاں اللہ نے منع کیا جن جگہوں پر جانے سے، جن چیزوں کو دیکھنے سے، جن چیزوں کو سننے سے، وہاں پر تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے، تم وہ نہ کرتے ہوئے نظر آؤ. اور اس جگہ غائب نہ رہو اللہ کی مجلسوں میں، نماز کے اوقات میں، قرآن کے وقت میں، جہاں پر اللہ نے راضی رہنے کا حکم دیا ہوا ہے، جہاں پہ اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا ہوا ہے. تو تقوی یہ ہے. اور ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی کروایا تھا،
کہ تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ادھر نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں، ادھر ڈرامے کے سامنے آ کے فوراً ڈرامے کا ٹائم ہو گیا. ابھی ادھر قرآن پڑھ کے نہیں ہٹے ہیں اور ساتھ ہی فون کھولا اور فون پر فلاں 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 ٹک ٹاک اور لغویات شروع ہو گئی. ابھی دین کی مجلس میں شریک ہوئے، وہاں بیٹھ کے باتیں کی، اس کے بعد چغلیاں غیبتیں بھی شروع ہو گئی ساتھ ملے تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. پھر اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے. ہر وقت یاد رکھنا ہے، بھلانا نہیں ہے. یہ تقوی کی 3 نشانیاں بتائی ہیں عبداللہ بن مسعود نے. اور تیسرا، شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے. ان سب باتوں کے اینڈ میں جو مجھے بہت اچھی سمجھ آئی ہے نا تقوی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس فیلنگ کو اپنے اندر لانا. جب یہ فیلنگ میرے اندر آ جائے گی تو آٹومیٹیکلی میرے لیے نیکیوں پر جمنا آسان ہوگا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا آسان ہوگا اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. جب مجھے یہ میرے ہر وقت ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزے سے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میں نے روزہ رکھا اور بے شمار چیزیں گھر میں پڑی ہیں، فریج میں پڑی ہیں، اور کبھی ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں. میں جاؤں فریج سے نکالوں، کھاؤں پیوں، سب کچھ برتن وغیرہ سمیٹوں، آ کے آرام سے بیٹھ جاؤں، کلی شلی کر لوں. کسی کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن میں کیوں نہیں کھا رہی ہوتی؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو نہ پتا چلے، اللہ کو تو پتا چل گیا نا. اسی تقوی کو میں نے اور آپ نے اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں بھی لانا ہے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی میں نے احتیاط کرنی ہے کہ میں فون میں کیا دیکھ رہی ہوں، سوشل میڈیا کو میں کیسے یوز کر رہی ہوں. کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے کیا گند بلا دیکھا، میں نے کیا سوچا، میں نے کیا سنا، کس سے چیٹنگ کر رہی ہوں، باہر جا کر میں کس سے مل رہی ہوں، کس سے باتیں کر رہی ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی کی پارٹی میں کیا کر کے آئی ہوں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا، اللہ دیکھ رہا تھا. دوست کے گھر میں کیا کر کے آئی ہوں کسی کو نہیں پتا، اللہ دیکھ رہا تھا. باہر اکیلے گئی ہوئی ہوں، کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں، کیا کچھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. گھر میں اکیلی ہوں، کوئی بھی موجود نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح سب کے سامنے میں فارمل ہو کے ہوتی ہوں، اس کی بجائے جب میں گھر میں ہوتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس وقت جو میرا چیخنا دھاڑنا اور سب کچھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میرا اخلاق کیسا ہے. جب میں کسی کی غیبت کر رہی ہوتی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. مذاق اڑانے لگے، فوراً سوچ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. دوسروں کی شکایتیں لگا کے جھگڑے اور لڑائیاں کروانے میں، جو کہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے، مرد گھر پہنچتا ہے تو بہو کی الگ لسٹ تیار ہوتی ہے اور ساس کی الگ لسٹ تیار ہوتی ہے، اور طرح طرح کے اور مسائل بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز اٹھانے لگے ہیں، کچھ یوز کر رہے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میری عبادات کیسی ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور جا کے کہہ دیا امی نماز پڑھ لی ہے، یا خود بھی کہ بس نماز پڑھ لی، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. تو یہ اتنی اگزامپلز میرا دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن میں بار 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 یہ سوچیں، تقوی لانا ہے میں نے انشاءاللہ، اور اس کا ایک ذریعہ روزہ ہے. اور اگر تقوی آ گیا، یہ کانسیپٹ آ گیا میرے اندر کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میرے لیے نیکیوں پر جمنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تقوی اور کس طرح آتا ہے، یہاں پر میں اس کو بھی شیئر کروں تاکہ آپ تقوی کو بڑھانے کے لیے روزوں میں ان چیزوں کو بھی ساتھ کور کریں تو انشاءاللہ زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا. ایک تو تقوی روزے سے آتا ہے، دوسرا تقوی علم سے آتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. اب دیکھیں جس طرح مثلا آج کی ہی اب کلاس لیتے ہوئے ہم نے صبر سے متعلق بہت کچھ پڑھا، ہم نے رمضان سے متعلق بات کی،
اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا، جو آپ کو سمجھ آئی، وہ آپ کو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا باعث بنے گا، بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع دے گا۔ تو علم آیا تو آپ کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ آیا نا، یا کسی چیز سے بچنے کا آیا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، چاہے ابھی آپ اسکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یا بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، یا بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی ایج میں ہیں، علم کو نہ چھوڑیں۔ علم جب انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا تقویٰ کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، تو اس کا علم کا اس کا تقویٰ کا لیول لو ہونے لگ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز دعائیں، جس حد تک ہو سکے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جس طرح مختلف ہمیں سنت میں دعائیں ملتی ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے۔ پھر ایسے ہی یہ پوری دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا، اور غنا کا، قناعت کا، اس کا سوال کرتی ہوں۔ اور بہت پیاری دعا ہے جو ہم سب مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنانا، جو متقی ہوں ان کا امام بنانا، یعنی ہمارے بچوں کو متقی بنانا۔ تو دعائیں کثرت سے کرنی ہے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور آخری چیز جس کو میں ساتھ آپ کے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تقویٰ کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے، میں بہت زیادہ تو شاید پورا ایکسپلین نہ کر سکوں، لیکن جہاں تک ہو سکا اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ہدایت کا رستہ ملتا ہے، ہدی للمتقین، قرآن کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ قرآن کی آیات ہیں، بے شک اللہ محبت کرتا ہے تقویٰ والوں سے۔ پھر سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ ریسپیکٹفل اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے پہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار، تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے۔ پھر تقویٰ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا، سمجھا دے گا، پڑھا دے گا۔ تقویٰ کے ذریعے حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت آتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ ایک فرقان کو بھیج دے گا جو تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے گا۔ پھر دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقویٰ والے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ پھر یہ رزق کی فراوانی اور مشکل سے بچنے کا ذریعہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیتا ہے۔ پھر یہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو بے پناہ اجر دیتا ہے۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ پھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر بستی والے ایمان والے ہوتے، تقوی والے ہوتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور
किसी किस्म का दुश्मन का शर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर वो सब्र करने और तकवा करने वाला है। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सब्र करो और तकवा वाले हो तो तुम्हें उनकी कैद, उनकी चालें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह हमें वाकई तकवा वाला करे। और अगर तकवा नहीं होगा मेरे रोज़ों में, अगर ये फीलिंग नहीं होगी कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर हदीस हमें क्या कहती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता और बाज़ क़ियाम करने वालों को सिवाय बेदारी के कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरी हदीस बताती है, जिसने झूठ, बेहुदा अमाल, बेहुदा बातों को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना-पीना छोड़ दे। सही बुखारी की रिवायत है। अगर मेरे सारे गुनाह और सारे अमाल और गाली-गलौच और लव और सारी ऐसी चीज़ें साथ जारी रहीं, तो मेरा सिर्फ़ भूखा-प्यासा रहना होगा, रोज़ा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रातों के क़याम का भी फ़ायदा नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि रात का क़याम क्या हदीस हमें कहती है, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जहन्नुम से आज़ाद हो जाता है। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, अल्लाह हमें बहुत अच्छा रमज़ान गुज़ारने वाला बनाए। ऐसा रमज़ान हो हमारा जो कि सबसे बेहतरीन हो हमारी ज़िंदगी का और हम इसमें बेशुमार नेकियाँ कर सकें और बरकतें हासिल कर सकें इसकी। इसकी ख़ास तौर पे ईद उल फ़ितर की रात को ज़ाया ना कीजिएगा। कोशिश करें कि उसमें भी मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलती है, उसमें भी कुछ ना कुछ इबादत करें। ईद में ईद की नमाज़ ज़रूर पढ़ने जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नशीन औरतों तक को हुक्म दिया है। यहाँ तक एक औरत ने कहा अगर किसी के पास चादर ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी हमसाई से चादर ले जाए, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाए। जहाँ पर इंतज़ाम है, वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाएँ। सदका फ़ितर को ईद से पहले-पहले अदा करना है, ईद उल फ़ितर में और बाकी अहकाम व मसाइल हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। लैलतुल क़द्र की रातों का ख़ास तौर पे ख़्याल करना है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हर हाल में कुछ भी हो, चाहे आप पीरियड्स की हालत में भी हैं, दुआएँ आप माँग सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस दुआ को कसरत से माँगना है इंशाअल्लाह। कुरान के साथ बेस्ट ताल्लुक़, ऐसा ताल्लुक़ कायम करना है कि वो फिर सारी ज़िंदगी मेरे साथ हो। और याद रखें अमाल की कबूलियत को अगर जानना चाहें, तो हर नेकी अगली नेकी की तौफ़ीक देती। अगर मुझे नेकियों के मौके मिल रहे हैं तो इसका मतलब है पिछली नेकियां कबूल हो रही हैं। रमज़ान गुजार कर अगर आप इन नेकियों को जिनको रमज़ान में शुरू कर रहे हैं कायम रहे तो इसका मतलब है रमज़ान की नेकियां कबूल हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और हमसे कबूल करे। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। लास्ट आपके साथ शेयर कर भी दिया गया है। आपने ग्रुप ज्वाइन करना है सूरतुल मुल्क का और जो वो ग्रुप ज्वाइन करेगा उसी के साथ हम सूरह मुल्क का कोर्स लेके चलेंगे। जो ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है, वो उसको हम इस कोर्स में फिर शामिल नहीं करेंगे सूरह मुल्क के। सिर्फ़ वही लोग लेसन सुनाएँगे और सब कुछ करेंगे जो सूरह मुल्क के ग्रुप में होंगे। आपके साथ फ्लायर भी और इंशाल्लाह मैसेज भी शेयर कर दिया जाएगा। आगे इसको भेजें, अपने लिए सदका जारिया बनाएँ। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हमने सुना और जो नियतें बाँधी, जो इरादे बाँधे, उन पर अमल करने में हमारी मदद फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।